بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تشدید والے حرف پر وقف کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ چلتے ہیں اپنی اسکرین پہ۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ جس حرف کے اوپر تشدید آ جائے وہ حرف مشدد ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال میں آپ کو دوں گا، یہاں پر دیکھیں میم کے اوپر تشدید ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ میم مشدد ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر مثال دیکھیں، اب یہاں پر با کے اوپر تشدید ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ با مشدد ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو حرف تشدید کو رکھتا ہے، جس حرف کے اوپر تشدید ہے وہ حرف مشدد ہو جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ پہلا پوائنٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ جس حرف کے اوپر تشدید ہے یعنی کہ جو مشدد ہے، آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے، جب آپ اس کے اوپر وقف کریں تو آپ اس حرف کو ساکن کر دیں جس کے اوپر تشدید ہوگی۔ ساکن کا مطلب ہوتا ہے کہ تشدید والے حرف کے اوپر جو بھی حرکت ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، جو بھی حرکت ہے، آپ اس حرکت کو ختم کر کے اس حرف کو آپ ساکن کر دیں جس کے اوپر تشدید ہے۔ پوائنٹ 1 یہ ہے۔ اب چلتے ہیں پوائنٹ 2 کی طرف۔ جس حرف کے اوپر تشدید آ جائے اور اگر آپ نے اس کے اوپر وقف کرنا ہے تو آپ مضبوطی کے ساتھ وقف کریں۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ آپ کو پتہ ہے جس حرف کے اوپر تشدید آ جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ دو حروف ہیں جو ساتھ ملائے گئے ہیں۔ جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے مطلب کہ وہ دو حروف ہیں جو ساتھ ملائے گئے ہیں۔ تو جب بھی آپ نے ایسے حرف کے اوپر وقف کرنا ہے جس کے اوپر تشدید ہوتی ہے تو کیونکہ وہ دو حروف ہیں، جس کے اوپر شد ہے وہ دو حروف ہوتے ہیں، اگر آپ اس کے اوپر وقف کریں تو اتنی مضبوطی کے ساتھ وقف کریں کہ جب بھی ادائیگی ہو تو تشدید واضح ہونی چاہیے۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں، میں مثال آپ کو دوں گا، وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ۔ اب یا کے اوپر تشدید ہے تو یا کو اتنی مضبوطی کے ساتھ آپ اس کے اوپر وقف کریں کہ واضح ہو کہ آپ نے تشدید کے ساتھ اس کے اوپر وقف کیا ہے۔ جیسے کہ میں اس کو پڑھوں گا، وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ۔ تو یا کو مضبوطی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کیونکہ یا کے اوپر وقف ہو رہا ہے اور یا کے اوپر تشدید ہے۔ بِمُصْرِخِيَّ۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اب ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، سحر مستمر، را کے اوپر تشدید ہے اور اس کے اوپر وقف کیا جا رہا ہے۔ تو را کے اوپر جب آپ نے وقف کرنا ہے، را کو پہلے ساکن کرنا ہے، پھر را کے اوپر مضبوطی کے ساتھ آپ نے وقف کرنا ہے۔ جیسے کہ اس کو میں پڑھوں گا، سحر مستمر، ٹھیک ہے۔ را کو آپ نے خوب مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر آپ نے وقف کرنا ہوتا ہے۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اب چلتے ہیں آگے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ لیں، نون مشدد اور میم مشدد، یعنی کہ نون کے اوپر تشدید آ جائے یا پھر میم کے اوپر تشدید آ جائے اور اس کے اوپر وقف کرنا پڑ جائے تو آپ نے جب اس کے اوپر وقف کرنا ہے تو ساتھ غنہ بھی کرنا ہے۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ مثال آپ کو دوں گا، یہاں پہ دیکھیں، انسم ولا جانن۔ اب نون کے اوپر تشدید ہے، رول میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ نون کے اوپر جب بھی تشدید ہوگی اور وقف کرنا پڑ جائے نون کے اوپر غنہ ہوگا۔ ولا جان، اس طرح سے نون کے اوپر غنہ کر کے آپ نے اس کے اوپر وقف کرنا ہے۔ دوبارہ دیکھیں، انسم ولا جان، ٹھیک ہے۔ نون کے اوپر اور میم کے اوپر جب بھی تشدید آ جائے اور وقف کرنا پڑ جائے تو اس کے اوپر غنہ بھی کیا جاتا ہے۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ نون کی مثال تو میں نے آپ کو دے دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میم کے اوپر تشدید ہو اور اس کے اوپر وقف بھی کیا جا رہا ہو، قرآن پاک کے اندر کہیں پر بھی آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ بس میں نے قاعدہ جو تھا، جو رول تھا، وہ میں نے آپ کو پھر بھی سمجھا دی ہے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے، اگر حروف قلقلہ کے اوپر آپ وقف کریں اور حروف قلقلہ کے اوپر تشدید بھی آ جائے تو آپ نے قلقلہ بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کو مضبوطی کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر وقف بھی کرنا ہوتا ہے۔
کلیئر ہو گیا ہے؟ مثال آپ کو دوں گا، یہاں پہ دیکھیں، نبا ابنی آدم بالحق، اب قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، جب آپ اس کے اوپر وقف کریں گے تو قاف کے اوپر جب آپ نے وقف کرنا ہے تو مضبوطی کے ساتھ کرنا ہے اور قاف کے اوپر قلقلہ بھی ہوگا، جیسے کہ آدم بالحق، بالحق، کلیئر ہو گیا ہے؟ حروف قلقلہ کے اوپر جب آپ وقف کریں اور اس کے اوپر تشدید بھی آئی ہو تو آپ نے قلقلہ بھی کرنا ہوتا ہے اور مضبوطی کے ساتھ آپ نے وقف بھی کرنا ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔